حضور سلطان الہند غریب نواز رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ ولایت کی دنیا میں وہ ہستی ہے صوفیہ کی کائنات میں کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ سے بر صغیر ہند و پاک کی سرزمین پر جو کام لیا ہے، ایسا کارنامہ بہت کم لوگوں کی زندگی میں نظر آتا ہے۔ کبھی کبھی کسی کا کام اتنا بڑا ہو جاتا ہے کہ لوگ اس کے کام کی بڑائی میں شک کرنے لگتے ہیں۔ ہند الولی حضور غریب نواز کا جو سب سے بڑا کارنامہ ہے، وہ 90 لاکھ منکرین کو آپ نے ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ یہاں پر اہل ظاہر کو شک ہونے لگا کہ آخر 90 لاکھ منکرین کس طریقے سے موحد ہو سکتے ہیں اور کس طریقے سے مومن ہو سکتے ہیں۔ کچھ تھوڑی سی کوشش آپ سمجھنے کی کریں تو بات سمجھ میں آئے گی۔ دراصل بات یہ ہے کہ اس کی سب سے پہلی وجہ تو یہ کہ ہندوستان کی سرزمین اور زمینوں کے مقابلے میں بڑی نرم زمین ہے۔ یہ زمین دریاؤں کی زمین ہے، یہ زمین محبتوں کی زمین ہے، یہ زمین الفتوں کی زمین ہے، یہ زمین مشاہدے کو جب اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھتی ہے تو پھر انکار نہیں کرتی۔ اس زمین کو اللہ رب العزت نے حق قبول کرنے کی صلاحیت عطا کی ہے۔ اس زمین کی شان یہ ہے کہ اس زمین نے نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے پہلے دیکھنے کا شرف حاصل کیا۔ اس زمین نے سب سے پہلے اذان کے لاہوتی نغمے کو سننے کا شرف حاصل کیا۔ اس زمین نے سب سے پہلے نبی کے قدم چومے۔ اس زمین نے سب سے پہلے توحید کی صدا اپنے کانوں سے سنی۔ اس لیے اس زمین میں اللہ نے جو ہے وہ بہت زرخیزی رکھی ہے۔ اس زمین میں کشش بھی ہے۔ یہاں کے پیڑ، یہاں کے پھل، یہاں کا عود، یہاں کی جڑی بوٹیاں، یہاں کے مسالے اور زمینوں میں ممتاز نظر آتے ہیں۔ تو چونکہ یہ زمین گنگا جمنی تہذیب کی زمین ہے، ہند الولی سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہندوستان کی سرزمین پر ایک صوفی کی حیثیت سے، ایک داعی اللہ کی حیثیت سے، ایک مبلغ اسلام کی حیثیت سے تشریف لائے تھے۔ اور یہ بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مقبول بندوں کو دو چیزیں عطا کرتا ہے۔ ایک تو وہ لوگ جو دلیل کی زبان سمجھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو علم عطا کرتا ہے کہ وہ علم کے ذریعے سے دلیلیں دے اور دلیل کے ذریعے سے انسان کی اصلاح کرے۔ لیکن انسانوں میں بہت سارے وہ لوگ ہوتے ہیں جو دلیل کی زبان نہیں سمجھتے اور نہ ہی ان کو دلیل کی زبان پر یقین ہوتا ہے۔ تو دوسری چیز اللہ تبارک و تعالیٰ مشاہدہ کرانے کی صلاحیت بھی اپنے برگزیدہ بندوں کو دیتا ہے۔ اگر آپ حضور علیہ السلام کی ذات ہی کو دیکھ لیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دلیل کے لیے قرآن مقدس عطا فرمایا۔ حضور قرآن لے کر کے آئے تاکہ جو لوگ پڑھے لکھے ہیں اور دلیل سے سمجھنا چاہتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو دلیل دے کر کے سمجھائیں۔ اور پھر اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والتسلیم نے جب قرآن کو پیش کیا تو لوگوں نے اس دلیل کو تسلیم کیا۔ خود سیدنا فاروق اعظم عمر ابن خطاب رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کوئی معجزہ دیکھ کر مسلمان نہیں ہوئے بلکہ قرآن کو سن کر مسلمان ہوئے۔ اور قرآن اتنا خوبصورت معجزہ اس معنی میں کہ قرآن بھی خود معجزہ ہے، لیکن وہ معجزات جس کو عرف عام میں لوگ معجزہ کہتے ہیں، بظاہر وہ چیزیں جیسے چاند کو ٹکڑے ہوتا ہوا دیکھنا، سورج کا پلٹنا، اسی طریقے سے انگلیوں سے پانی کے چشموں کا جاری ہونا اور دیگر چیزیں، یہ ساری چیزیں دیکھ کر فاروق اعظم مسلمان نہیں ہوئے بلکہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو اسلام ہے وہ قرآن کو سن کر ہے۔ اسی طریقے سے حضرت طفیل ابن عمرو رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ وہ قرآن سن کر کے مسلمان ہوئے۔ اسی طریقے سے اور بھی لوگ، خود نجاشی
جو بادشاہ تھے حبشہ کے، انہوں نے سورہ مریم سنا، اور سورہ مریم جب وہ سن رہے تھے تو تخت پر بیٹھے ہوئے وہ زمین پر اتر آئے اور ان کی آنکھیں ابل ابل پڑی، اور وہ زمین پر بیٹھ کر کے قاری کے ساتھ رونے لگے اور کہنے لگے واللہ یہ جو حضرت عیسیٰ ابن مریم نے جس بات کی دعوت دی ہے اس سے بہت مختلف کوئی بھی چیز آپ کے مذہب میں نہیں ہے۔ اس طریقے سے نجاشی مسلمان ہوئے۔ اللہ اکبر۔ لیکن ایک طبقہ وہ بھی تھا جو قرآن سنتا تو تھا، قرآن کو سننے کے بعد کہتا تھا کہ معاذ اللہ، محمد عربی تو اس کو اپنی طرف سے بنا بنا کر کے پیش کرتے ہیں، اساطیر الاولین اس کو کہا گیا کہ یہ تو پرانے دور کے اور دوسرے لوگوں کے دور کی کہانی اور قصے ہے۔ اسی طریقے سے کسی نے اس کو شاعری کہی، کسی نے اس کو کچھ کہا۔ اس وقت جو لوگ قرآن کی زبان نہ سمجھ سکتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر ان کو معجزات دکھائے۔ وہ معجزات جو حسی معجزات ہے، مثال کے طور پر ام معبد کی بکری کا، وہ بکری کا دودھ دویا جانا جس نے ابھی بچے کو پیدا نہ کیا تھا، پھر اس کا بیمار ہونا اور بیمار ہونے کے بعد اس کے تھن سے دودھ کا نکالنا، اسی طریقے سے کنکریوں کو کلمہ پڑھانا، اسی طریقے سے جابر کے بچوں کو زندگی عطا کرنا، اسی طریقے سے بکری کو زندہ کرنا، اسی طرح سے پیڑوں کو چلا کر اپنے پاس بلانا، پھر پیڑوں کو ان کی جگہ واپس کر دینا، یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے وہ معجزات ہیں پھر جن کو دیکھ کر لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ لیکن اللہ اکبر، جب صوفیاء کرام کا دور آیا، یہ صوفیہ کیا ہے؟ یاد رکھیے تصوف کے بارے میں یہ غلط فہمی ہے کہ یہ الہاد ہے، بے دینی ہے، زندیقیت ہے اور یہ کوئی الگ سی کوئی چیز ہے۔ یاد رکھیے تصوف کا ذکر حدیث جبریل میں موجود ہے۔ حدیث جبریل کے 3 حصے ہیں اور اس کا آخری حصہ میں نے تلاوت کیا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ میں جبریل علیہ السلام حضور علیہ السلام کے پاس آئے۔ ان دنوں صحابہ کرام حضور سے سوال کرنے میں ڈرتے تھے، جھجک محسوس کرتے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم سے وہ ڈر کے مارے سوال نہیں کرتے تھے۔ تو سیدنا جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں تشریف لائے، اس کو حدیث جبریل کہتے ہیں۔ حضرت سیدنا عمر ابن خطاب فاروق اعظم بیان کرتے ہیں کہ آنے والا جو آیا وہ بہت خوبصورت تھا، لیکن وہ نہ مکے کا لگتا تھا نہ مدینہ منورہ کا لگتا تھا، خوبصورت بہت تھا۔ اس کے چہرے سے اور اس کے لباس سے سفر کے آثار نظر نہیں آتے تھے۔ اس کی داڑھی میں تراش بہت خوبصورت تھی، کپڑے بالکل چمکتے اور اجلے ہوئے تھے۔ وہ آیا اور آ کر کے 2 زانو حضور علیہ السلام کے گھٹنوں سے گھٹنے لگا کر اتنے قریب بیٹھ گیا، حالانکہ اتنے قریب کوئی نہیں بیٹھتا تھا۔ میں حدیث کو آگے بڑھانے سے پہلے آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، کہاں ہے وہ فکر رکھنے والے کہ نبی ہماری طرح انسان ہے؟ جہاں جبریل بھی 2 زانو ہو کر کے بیٹھتے ہیں، وہ مصطفیٰ جان رحمت کا دربار ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر جبریل اس شان سے فاروق اعظم بیان کر رہے ہیں، اپنے گھٹنے حضور کے گھٹنوں سے لگایا اور حضور علیہ السلام سے انہوں نے چند سوالات کیے۔ آخری سوال سے پہلے والا سوال یہ تھا، مل احسان یا رسول اللہ، حضور احسان کیا ہے؟ یہ احسان ہی کی تشریح کو تصوف کہتے ہیں۔ اسلام کی تشریح کو اللہ اکبر فقہ کے قانون کی طرح تشریح کر دی گئی، ایمان کو علم کلام کے حوالے سے اس کی تشریح کر دی گئی، لیکن احسان یہ تصوف ہے، اس لیے کہ اسلام اور ایمان کا سوال تو پوچھ لیا گیا، اب یہ احسان کیا ہے؟ یہ تیسرا سوال تھا۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا الاحسان، احسان کیا ہے؟ یعنی تصوف کیا ہے؟ ان تعبد اللہ کانک ترا فإن لم تکن ترا فإنہ یراک، کہ جب تو اللہ کی عبادت کر اس شان سے کر کہ گویا تو خدا کو دیکھ رہا ہے، گویا تو خدا کو دیکھ رہا ہے۔ جب صوفی عارف کامل کی منزل پر پہنچتا ہے تو کانکا کی قید بھی ختم ہو جاتی ہے اور حجابات اٹھتے ہیں اور وہ حالت نماز یا عبادت میں رب کا مشاہدہ کر لیا کرتا ہے۔
حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں عارف کا سب سے کم درجہ یہ، عارف کا یعنی صوفی کا سب سے کم درجہ یہ ہے کہ وہ ایک قدم میں عرش پر پہنچتا ہے، ایک قدم میں عرش پر پہنچتا ہے، اور حجاب عظمت اور حجاب اکبر تک اس کی رسائی ہوتی ہے، اور وہ دوسرے قدم میں اپنے مقام پر آ جاتا ہے۔ یہ عارف کا فرماتے ہیں عارف کا سب سے کم درجہ یہ ہے، اور جب عارف کامل ہو جاتا ہے، جب کم درجہ یہ ہے کہ ایک قدم میں عرش پر پہنچتا ہے، یہ کم درجہ ہے، جب عارف کامل ہو جاتا ہے تو فرمایا اس کی شان بیان ہی نہیں ہو سکتی، اس کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ جب عارف کا مقام یہ ہے، عارف کا، تو عارف کا یہ مقام ہے تو پھر صحابہ کا مقام کیا ہوگا؟ اور جب شان صحابیت یہ ہے تو پھر شان مصطفیٰ کیا ہوگا؟ لوگ اگر کہتے ہیں کہ ہم چشتی صابری ہیں، سہارنپور کے ارد گرد کے لوگ اپنے آپ کو چشتی صابری کہتے ہیں، میں نے کہا چشتیت تو غریب نواز کے عقیدے کے بغیر ہے ہی نہیں۔ تو جب غریب نواز ایک قدم میں عارف کو عرش تک مان رہے ہیں تو پھر تم کو معراج مصطفیٰ سے اختلاف کیا ہے؟ جب ان کی نالین بردار کا مقام یہ ہے تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شان کیا ہوگی؟ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ حضور کا معراج پہ جانے سے ہمیں تعجب نہیں ہوتا، وہاں سے آنے پر ہمیں تعجب ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ معراج پر گئے کیوں اور کس طرح گئے؟ اس لیے کہ مولوی جی جب تیرے اپنے گھر جانے پر تجھے اعتراض نہیں ہے تو مصطفیٰ جان رحمت کی اپنے گھر جانے پر تجھے اعتراض کیسے ہو سکتا؟ شروع ہو گیا ہے، جیسے ہی معراج کی باتیں ہوگی تو پھر باتیں ہونے لگی کیسے گئے؟ میں نے کہا جب تیرے گھر جانے پر تجھے اعتراض نہیں، حضور تو اپنے گھر گئے ہیں نا، گھر گئے ہیں، میرے امام کہتے ہیں اور بڑے مزے میں کہتے ہیں وہی لا مکان کے مکی ہوئے، سر عرش تخت نشی ہوئے، یہ نبی ہے جن کے ہے یہ مقام، وہ خدا ہے جس کا مقام نہیں ہے۔ ہمیں تو اب تک یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ آئے کیسے، کیا ان کا بھی گھر ہے؟ میں نے کہا کیوں نہیں، کیونکہ اللہ خود فرماتا ہے، کتنی آیتیں پڑھی جا سکتے، سنیے۔ وہ پہلی بات، انسان جہاں سے آتا ہے وہی اس کا مکان ہوتا ہے، وہ آئے کہاں سے تھے، کہاں سے آئے؟ قرآن کہتا ہے لقد جاءکم، قرآن کہہ رہا ہے لقد جاءکم تحقیق کے ہمارے پاس سے تمہارے پاس رسول، عزت والا رسول آیا۔ اللہ فرما رہا ہے وہ ہمارے پاس سے ہی آئے تمہارے پاس۔ دوسرے مقام پر قرآن ارشاد فرماتا ہے هو الذی ارسل رسولہ، اللہ اکبر، وہ اللہ ہے جس نے اپنے پاس سے تمہارے پاس رسول کو بھیجا۔ تیسرے مقام پر ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، ہر جگہ بھیجا بھیجا بھیجا۔ یہ بھیجے کا مطلب کیا ہے؟ ارے بھیجا اس کو جاتا ہے جو پہلے کہیں موجود رہتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے بھیجا۔ حضرت آدم کے لیے نہیں کہا، حضرت موسیٰ کے لیے نہیں کہا، حضرت داؤد کے لیے بھیجنے کی بات نہیں کی، بھیجنے کی بات انہی کے لیے۔ جب حضرت آدم کی بات آئی تو کیا کہا؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ، ہم زمین پر اپنا خلیفہ بنانے والے ہیں، زمین پر اپنا خلیفہ بنانے والے ہیں۔ اسی طرح حضرت خلیل اللہ کے لیے کہا کیا؟
جاعلک للناس اماما، ہم تمہیں لوگوں کا امام بنانے والے ہیں، یعنی ان کو بنا کر بھیجا، ان کو بھیج کر بنایا۔ ابراہیم لوگوں کے امام آ کر بنے، آدم اللہ کے خلیفہ آ کر بنے، تنہا میرا نبی ہے جو بن کر آیا۔ جانا یہ کیا چیز ہے؟ آقا فرماتے ہیں پڑھتا رہتا تو فرشتوں کی زیارت کر لے۔ یہ صحابہ کا عرفان ہے، لیکن میرا عنوان وہ نہیں، عرض یہ کر رہا تھا۔ تو دو چیزیں ہیں، ایک تو دلیل، ایک تو مشاہدہ۔ ہماری جماعت کے بہت بڑے مفکر کا بڑا مشہور جملہ پوری دنیا میں گونجا کہ جب علم تھک کر کے بیٹھ جاتا ہے تو مشاہدہ انسان کی رہنمائی کرتا ہے۔ مشاہدہ، حضور نے مشاہدہ بھی کرایا۔ جیسے کہ میں نے ابھی معجزات کا ذکر کیا، آپ کو اشارے کے طور پہ جو نہیں سمجھے ان کو بتا دوں۔ ایک شخص آیا اور آ کر کے کہنے لگا آپ اللہ کے رسول ہیں، اس کی دلیل کیا ہے؟ آقا نے فرمایا تو بتا کیا دلیل چاہیے تجھے۔ یاد رکھنا یہ اور بات ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتنے معجزات دیے، کتنے کل معجزات، کتنے؟ تفسیر نعیمی میں علامہ مفتی احمد یار خان نعیمی حکیم الامت لکھتے ہیں 9 آیات بینات، 9 معجزے اللہ نے حضرت موسیٰ کو دیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کتنے معجزے؟ 9 معجزے، 9 معجزے، ٹھیک؟ اللہ نے اتنے دیے۔ اور حضور کے لیے یہ تھا کہ آپ سے جو مطالبہ کیا جائے اور آپ چاہیں تو پورا کریں۔ حضور نے اس شخص کو کہا تو کہتا ہے کہ میں نبی ہوں، کیا دیکھنا کیا چاہتا یہ بتا۔ اس نے کہا وہ جو 2 درخت ہیں نا، ان درختوں کو آپ اپنے پاس بلائیں، اگر آپ درختوں کو اپنے پاس بلا لیں میں آپ کو نبی مان لوں گا۔ حضور نے فرمایا تو خود جا اور جا کر ان سے کہنا کہ تجھے اللہ کے رسول بلاتے ہیں۔ ماشاءاللہ، جے پور والوں کا جواب نہیں، مولانا ضیاء الدین کے پڑوس میں رہنے کا اثر تو ہے ہی آپ پر، ہاں، لیکن آگے والوں کی ذمہ داری بھی ہے، لیکن پیچھے والے بھی سن رہے، اس کا احساس بھی مجھے ہونا چاہیے۔ آقا نے فرمایا تو خود جا اور جا کر اس سے کہنا تجھے اللہ کے رسول بلاتے ہیں۔ راوی بیان کرتا ہے کہ جب درخت کو اس نے کہا، کہنے والے نے کہ تجھے اللہ کے رسول بلاتے ہیں، حضور نے نہیں بلایا، پیغام بھیجا کہ جا کے کہنا تجھے اللہ کے رسول بلاتے ہیں، تو وہ درخت آگے کو ہٹا، پیچھے کو ہٹا، دائیں کو ہٹا، بائیں کو ہٹا۔ محدثین یہ کہتے ہیں کہ اس نے اپنی جڑوں کو زمین سے نکالا، آگے پیچھے دائیں بائیں ہو کر۔ یہ محدثین کی زبان ہے اور وہ چل کر کے آیا، لیکن عشق والوں کی زبان یہ ہے وہ جڑیں نہیں نکال رہا تھا صرف، بلکہ وہ تو جھوم رہا تھا، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے۔ جس کے بلانے پر درخت بھی جھومتے ہوئے جائے، اگر سنی مدینے جھومتے ہوئے جائے تو پھر اس پہ فتویٰ کیا ہے؟ اور میں تو کہتا ہوں یہ نصیب کی بات ہے۔ ارے جھومنے والے تو یہاں جھوم رہے ہیں ان کے نام پہ، ہم تو وہ مسلک عشق و محبت رکھتے ہیں، بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز، پل صراط سے بھی ہم سیدھے سیدھے نہیں گزریں گے، بلکہ ہم تو وہاں بھی جھومتے ہوئے گزریں گے۔ رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عشق و محبت، عشق و محبت، عشق و محبت، عشق و محبت، نعرہ حیدری۔ یقین تو دیکھیں کتنی بڑی بات ہے، کہا پل سے وجد کرتے، لیکن وجد کرنے کی وجہ فتاوی رضویہ لکھنا نہیں ہے، وجد کرنے کی وجہ ہدایت بخشش نہیں ہے،
وجد کرنے کی وجہ 108 علوم و فنون کی مہارت نہیں ہے، وجد کرنے کی وجہ تصوف نہیں، فقہ نہیں، امیر المومنین فی الحدیث ہونا نہیں، وجد کرنے کی وجہ کیا؟ یار کھڑے ہو کے رب سلم سلم کہہ رہا ہے۔ ارے جس کا یار سلامتی کی دعا کرے پھر اس کو گرنے کا خوف کیا ہے؟ بلکہ وہ تو عشق میں کہتے ہیں پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو، کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا یوں کھینچ لیجئے کہ جگر کو خبر نہ ہو، اور فریاد امتی جو کرے حال زار میں ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ ان کے سوا صرف ان کے سوا صرف ان کے سوا صرف ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں گزرا کرے پسر پہ پدر کو خبر نہ ہو۔ یہ سب یقین کی باتیں ہیں۔ حضور شیخ الاسلام والمسلمین میرے مرشد اجازت سرکار مدنی میاں کہتے ہیں یقین والے کہاں سے چلے کہاں پہنچے، یقین والے کہاں سے چلے کہاں پہنچے، جو اہل شک ہیں اگر میں مگر میں رہتے ہیں، میرے حضور میری چشم تر میں رہے، بڑے نفیس ہے بڑے لطیف ہے۔ اس لطیف پر بھی مجھے ایک لطیف نکتہ یاد آیا۔ حضور کا جسم اوروں کی روح سے زیادہ لطیف ہے۔ اس کو لکھا ہے شاہ وجی الدین گجراتی علوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے حقیقت محمدیہ میں، کہ حضور کا جسم اوروں کی روح سے بھی لطیف ہے۔ آپ غور فرمائیں جب اوروں کی روح سے ان کا جسم لطیف تر ہے تو جب روح نظر نہیں آتی ہے، لوگ کہتے ہیں جب سنی کہتا ہے کہ وہ ہماری جان سے زیادہ قریب ہے تو پھر دکھتے کیوں نہیں؟ میں نے کہا کبھی اپنی روح بھی دیکھی ہے؟ او شرابی تو نے اپنی روح نہیں دیکھی، او غیبت خور تو نے اپنی روح نہیں دیکھی، او چگل خور تو نے اپنی روح نہیں دیکھی، او سود خور تو نے اپنی روح نہیں دیکھی، او دین خور تو نے اپنی روح نہیں دیکھی۔ تو جب اور روحوں سے ان کا جسم لطیف تر ہے کیسے نظر آئیں؟ اس کو میرے امام نے بھی کہا، شاہ وجی الدین کی بات کو میرے امام نے بھی کہتے ہیں جان ہے، جان ہے، جان کیا نظر آئے؟ جان ہے، وہ جان ہے، مومنوں کی جان ہے، جان ہے، جان کیا نظر آئے؟ کیوں عدو گرد غار پھرتے ہیں، اور کیوں عدو گرد غار پھرتے ہیں؟ تو کہا ہے بڑے لطیف ہے، نازک سے گھر میں رہتے ہیں، میرے حضور میری چشم تر میں رہتے ہیں، ہمارے دل میں ہمارے جگر میں رہتے ہیں۔ جب انسان عشق کر لے تو پھر وہ جنت کی فکر بھول جاتا ہے، کیونکہ مالک جنت جس کے دل میں رہے، آئے آئے آئے، پھر وہاں تو جنت کسی کی متلاشی ہو جاتی ہے نا۔ کیا کہتے ہیں؟ اللہ ہمارے دل میں ہمارے جگر میں رہتے ہیں، انہی کے گھر ہیں، وہ اپنے ہی گھر میں رہتے ہیں، انہی کے گھر ہیں، انہی کے گھر ہیں، یہ انہی کے گھر ہیں۔ کون کہہ سکتا ہے؟ عاشقی کہہ سکتا ہے، انہی کے گھر ہیں۔ توجہ، اب بات پھر نازک آ گئی، بات آگے بڑھنے سے انہی کے گھر ہیں۔ توجہ ہے، بہت توجہ آپ کی، لیکن اب پھر بہت زیادہ توجہ۔ انہی کے گھر ہیں۔ کیا ان کا گھر ہے؟ مومنوں کا دل، مومنوں کا جگر، مومنوں کی آنکھیں۔ کس کا گھر ہے؟ مل کے بولنا پڑے گا، کس کا گھر ہے؟ بات مشکل آئی ہے تصوف کی تو بولنا پڑے گا، کس کا گھر ہے؟ کس کا؟ آنکھیں کس کی؟ مل کے آنکھیں کس کی؟ آنکھیں کس کی؟ مومن کی۔ دل کس کا؟ نہ میں آگے نہیں بڑھوں۔ آنکھیں کس کی؟ وہاں سے وہاں تک۔ آنکھیں کس کی؟ گھر کس کا؟ دل کس کا؟ گھر کس کا؟
जिगर किसका, दिल किसका। अब आपसे पूछता हूं, किसी घर में कचरा पड़ा है तो क्या बुलबुले बागे मदीना को ले जाओगे? सच कहना, कसम खा के, दिलों पे ईमान वाले। जब मद्दाहे रसूल को कचरे वाले घर में नहीं रखा जा सकता, शरीफ आदमी कभी नहीं रख सकता मद्दाहे रसूल को कचरे वाले घर में। कचरा मैंने शराफत से कहा, लेकिन आपके लेवल पे उतर कर फिर कहता हूं, जिस घर में पाखाना पड़ा हो, क्या आप नायबे रसूल को ले जाके वहां बिठा सकते हो? अगर बिठा सकते हो तो हाँ कहो, सलाम करूंगा। नहीं बिठा सकते हो तो बोलो फिर बात क्या है। बोलो बिठा सकते हो। मद्दाए रसूल को कचरे वाले घर में नहीं रख सकते, नायबे रसूल इन उलमा अल्लाह वालों को पाखाने वाले घर में बोले, तो फिर जिस दिल के अंदर शराब की मोहब्बत है, उस दिल में हुजूर को कैसे रखा जा सकता? बताओ बताओ। ये घर उनका जरूर है, लेकिन आपने घर में लाने का कोई सामान भी किया है। जब शराब की मोहब्बत है तो फिर इस घर में वो आएंगे, इसमें हसद है तो इस घर में वो आएंगे, इसमें तकब्बुर है तो इस घर में वो आएंगे, इस घर में जिना की मोहब्बत है तो इस घर में वो आएंगे। ये तो उनका घर था। नादान, तूने नबी के घर को शराब की मोहब्बत का अड्डा बनाया। तूने नबी के घर को जुए किए, जुए के अड्डे, जुए की मोहब्बत का अड्डा बनाया। और वो आंख जो नबी का घर थी, उससे तूने जिना की फिल्में देख करके, गंदी पिक्चरें देख करके तूने उस घर को नापाक किया। अब बताओ, मेरे घर को तुम नापाक करो, अगर मेरे घर के अंदर अल्लाह ना करे कादरी मंजिल में तुम सूअर काट के डाल दो, तो क्या मैं तुमसे मोहब्बत करूंगा? क्या तुमसे प्यार करूंगा? तुमसे उल्फत करूंगा? अब बहुत मचल मचल के कह रहे थे, ये आंखें मोमिन की नबी का घर है, ये दिल मोमिन का नबी का घर है, ये जिगर मोमिन का नबी का घर है। नबी के घर का क्या हाल बना रखा है। इसी के अंदर सूद की मोहब्बत, इसी के अंदर जुए की मोहब्बत, इसी के अंदर गीबत की मोहब्बत, इसी के अंदर गुनाह की मोहब्बत। नादान जो अपने नबी के घर को यूं नापाक कर दे। और एक बात उलमा की मौजूदगी में कहूं, पाखाने की गंदगी उतनी नहीं है जितनी हसद की गंदगी है, जितनी गीबत की गंदगी है, जितनी चुगली की गंदगी है, जितनी तकब्बुर की गंदगी है, जितने गुनाह की गंदगी है, उतनी पाखाने की गंदगी नहीं है। अरे पाखाना तो चंद चुल्लू पानी से भी धुला जा सकता है, लेकिन गुनाह की मोहब्बत 7 समुंदरों के पानी से भी नहीं धुली जा सकती। मेरे भाई जरा गौर तो कर, जरा सोच तो सही, तूने अपने नबी के साथ सलूक क्या किया, तूने अपने नबी के साथ अंदाज क्या इख्तियार किया। अगर तू वाकई गुनाह से निकल जा, अपने दिल को साफ कर ले, तो याद रख, ये घर, ये दिल तेरे नबी का घर बनेगा। हुजूर इसमें तशरीफ लाएंगे। मेरे इमाम ने बड़ी खूबसूरत तमन्ना की है, कहते हैं किस्मते सौरो हिरा की हिर्स है, किस्मते सौरो हिरा की हिर्स है, चाहते हैं दिल में गहरा गार हम, हमारे दिल में भी कोई ऐसा गार बन जाए कि जिसमें जैसे हुजूर हिरा में गए थे आराम के लिए, इबादतों के लिए, जैसे सौर में गए थे 3 दिन के लिए आराम के लिए, कभी इस दिल में भी तो तशरीफ लाए। हजरत मौलाना सईद एजाज कामतवी ने बहुत अच्छा शेर कहा है, मन की अटरिया सुनी पड़ी है, मन की अटरिया सुनी पड़ी है, कब करियो इमा का कयाम, ऐ प्यारे नबी चंदा करे तुमका सलाम, ऐ प्यारे नबी तारे गगन लई तुमरा नाम, ऐ प्यारे नबी एक जई के लौटा एक टुकड़े होई गवा, शम्स कमर तुमरे गुलाम, ऐ प्यारे नबी कौसर की जानिब हम नाही तकबई, कौसर की जानिब हम नाही तकबई, क्यों हमें दे हो नैनन का जाम, ऐ प्यारे नबी। और मेरे इमाम इसको कितने खूबसूरत अंदाज, इसको क्या बल्कि उन्होंने वहां से लिया है, कहते हैं शरबत न दे, शरबत न दे, शरबत न दे, न दे वल हुसैन वाला आली का व अस्हाबी का या जद्दल गौस सकलैन। बात चल रही थी, दूर निकल गई, दरख्त आगे हिला, पीछे हिला, दाएं हिला, बाएं, और अपनी जड़ों को उखाड़कर हुजूर के पास आ, हुजूर को सलाम किया। मेरे इमाम कहते हैं अपने मौला की है बशान अजीम, जानवर भी करें जिनकी ताजीम, संग करते हैं अदब से तस्लीम, पेड़ सजदे में गिरा करते हैं। फिर उसने हुजूर को सलाम किया, सरकार ने सलाम कबूल किया, वो बंदा ईमान ले आया। आका फरमाते जाओ जहाँ थे उसी जगह पहुँच जाओ,
اور وہ درخت اپنی جگہ پہ پہنچ گئے۔ تو علم اور مشاہدہ دونوں چیز حضور نے کرائی، علم بھی دیا، مشاہدہ بھی دیا۔ اب غریب نواز اور صوفیہ نے جو ہندوستان میں دین پھیلایا، انہوں نے زیادہ تر مشاہدے پہ کام کیا، کیونکہ یہاں کے لوگ عربی نہیں سمجھتے تھے۔ یہاں کے لوگ پتھر، لکڑی، چوہا، گوبر، دریا، سورج، ستارہ، اس کی عبادت کرتے تھے۔ تو سرکار غریب نواز رضی اللہ تبارک و تعالیٰ اور ان صوفیہ نے دو کام کیے۔ نمبر ایک، اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم دی، اور نمبر دو کیا کیا؟ مشاہدہ کرا۔ مشاہدہ مطلب کرامتیں دکھائی۔ آج اسلام دشمن طاقتیں کرامتوں پر اس لیے معترض ہیں کہ وہ یہ جانتے ہیں کہ اگر کرامتوں کو ڈیمیج کر دیا جائے، عقیدہ کرامت کا تصور ختم کر دیا جائے، تو ہم صوفیہ کی ساری محنتوں پر پانی پھیر سکتے ہیں۔ اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جب غریب نواز نے کرامت دکھائی تو تم کیوں نہیں دکھاتے؟ ہم نے کہا یہ دعویٰ ہے کس کو کہ ہم غریب نواز کی طرح ہیں؟ یہ دعویٰ ہے کس کو کہ ہم محبوب الہی کی طرح ہیں؟ دعویٰ ہے کس کو کہ ہم غوث اعظم کی طرح ہیں؟ ہمارا تو یہ عقیدہ ہے کہ ہم تو اپنے علماء کی طرح بھی نہیں ہیں۔ ہمارا تو یہ نظریہ ہے ہماری عوام کا، اور ہمارے علماء کہتے ہیں ہم اولیاء کی طرح نہیں ہیں، اور اولیاء کہتے ہیں ہم اپنے مرشدوں کی طرح نہیں ہیں۔ تو یہ مطالبہ کرنا کہ اس وقت کرامت ظاہر ہوئی، ابھی کیوں نہیں ہوتی؟ بات یہ ہے کرامت کا ذکر کہتے ہیں کہیں نہیں۔ میں نے کہا کرامت کا ذکر تو قرآن میں بھی ہے، حدیث میں بھی ہے۔ کرامت کیسے حدیث میں اور قرآن میں آپ کو بتاتا ہوں۔ خود آپ قرآن اٹھا کر کے دیکھیں، حضرت سیدنا زکریا علیہ السلام جب سیدہ مریم کے حجرے میں آئے تو وہاں بغیر موسم کے پھل رکھے ہوئے تھے، بن موسم کے پھل۔ آج دنیا سمٹ گئی، دنیا جو ہے ایک چھوٹا سا گاؤں بن چکی ہے، تو بن موسم کے پھل آج آسانی سے مل جاتے ہیں۔ سیتاپھل کے زمانے میں، جس کو ہم شریفہ کہتے ہیں، اس کے زمانے میں اگر آپ جو ہیں جام تلاش کرنا چاہے، جس کو پیڑو آپ کہتے ہیں، مل جائیں گے۔ جام کے دور میں آم کو تلاش کرنا چاہے تو مل جائے گا، آم کے دور میں سیتاپھل تلاش کرنا چاہے تو مل جائے گا، کیونکہ دنیا سمٹ گئی ہے۔ کیونکہ یہاں گرمی ہوگی، کہیں سردی ہوگی، کہیں سردی ہوگی، یہاں گرمی ہوگی۔ تو اس طریقے سے بن موسم کا پھل کسی نہ کسی ملک کا آپ کے پاس آ سکتا ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھنا، وہ دور تو گھوڑوں کا دور تھا، کھچروں کا دور تھا۔ پھر مریم کے حجرے میں سوائے سیدنا زکریا کے اور کوئی نہیں آتا تھا۔ مریم کے حجرے میں کسی کو آنے کی اجازت نہ تھی۔ نمبر دو، مریم باہر جاتی نہیں تھی۔ اللہ اکبر۔ تو جب بن موسم کے پھل آپ نے دیکھے تو بن موسم کے پھل دیکھ کر کے قرآن کہہ رہا ہے، حضرت سیدنا زکریا نے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو سیدہ مریم نے کہا یہ اللہ کا فضل ہے اور اللہ مجھے رزق عطا کرتا ہے۔ آپ مجھے بتاؤ مسلمانوں، بن موسم کے پھل دیکھے تو حضرت زکریا کو یاد آیا، جب اس ولیہ کے حجرے میں اللہ بن موسم کا پھل بھیجتا ہے تو میرا بھی اولاد کا موسم جا چکا ہے، میرا سر سفید ہو گیا۔ حضرت کا استقبال، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضور غیب سے یہ مضامی خیال میں جب دل کے تار باب مدینۃ العلم سے جڑ جاتے ہیں، جب دل کے تار قاسم علم مصطفیٰ جان رحمت سے جڑ جاتے ہیں، جب دل کے تار غوثیت مآب اور غریب نواز سے جڑ جاتے ہیں، جب دل کے تار رازی اور غزالی سے جڑ جاتے ہیں، تو پھر دل میں ایسی باتیں آتی ہے جس کا انسان تصور نہیں کر پاتا۔ تو حضرت نے ایک جملہ بیان کیا جس سے دماغ کے 14 طبق روشن ہو گئے۔ آپ نے فرمایا جب تک انسان خود کی نفی نہیں کرتا اس وقت تک وہ خدا تک نہیں پہنچ سکتا۔ خود کی نفی جب تک نہ کرو اس وقت تک خدا تک نہیں پہنچ سکتے۔ جیسی حضرت نے جملہ کا، مجھے داؤد علیہ السلام کا ایک قول یاد آ گیا۔ ایک دن داؤد علیہ السلام نے اللہ سے عرض کیا، مولا تو مجھے اپنا بنا لے۔ حالانکہ وہ تو تھے ہی بہت مقرب، لیکن عاجزی کی، تو مجھے اپنا بنا لے، تو مجھے اپنا بنا لے۔ اللہ نے فرمایا یہ مجھے نکال دے پھر تو میرا ہی ہے، یہ مجھے نکال دے تو میرا ہی ہے۔
اور اقبال نے بہت خوبصورت بات کہی تھی کہ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانہ خاک میں مل کر گل و گلزار بنتا ہے. تو اس پر تو بہت بڑی تقریر ہو سکتی ہے، لیکن قائد تشریف لا چکے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ نظامت ہو رہی تھی، باتیں ہو رہی تھی، اور ابھی آگے کا پروگرام میں سمجھتا ہوں کہ ناظم صاحب ہی آگے بڑھائیں تو زیادہ اچھا. یا اچھا ٹھیک، ایک کام کرتے ہیں، اب 2 منٹ نظامت کے لیے لگیں گے، تو میں چاہتا ہوں کہ اتنا خوبصورت ماحول بنائیں. ایسے خوبصورت ماحول میں ایسی خوبصورت ہستی کی ضرورت ہے جو خوبصورت باتیں پیش کر کے ہماری زندگی کو بھی خوبصورت بنا دیں. تو آئیے اس خوبصورت ہستی کا استقبال خوبصورت محفل میں خوبصورت گفتگو کے حوالے سے خوبصورت زندگی کی تلاش میں خوبصورت ہی شعر سے حضرت کو آواز دیتے ہیں. اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں. حضور کے لیے کہا میرے امام نے، اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے. زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں ہے. نہیں وہ میٹھی نگاہ والا خدا کی رحمت ہے جلوہ فرما. غضب سے ان کے خدا بچائے جلال باری عتاب میں ہے. کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے ہیں ہاتھ اور بھرے خزانے. کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے ہیں ہاتھ اور بھرے خزانے. بتاؤ اے مفلسو کہ پھر کیوں تمہارا دل اضطراب میں ہے. وہ گل ہے لبہائے نازک ان کے، وہ گل ہے لبہائے نازک ان کے. ہزار جھڑتے ہیں پھول جن سے گلاب گلشن میں دیکھے بلبل. یہ دیکھ گلشن گلاب میں ہے. کریم اپنے کرم کا صدقہ لئی میں بے قدر کو نہ شرما. تو اور رضا سے حساب لینا، رضا بھی کوئی